د مور نوم آینه وزیر دی، زه د وزیرستان سره تعلق لرم. ملګري لکه څرنګه تاسو خواته وي چې څو ورځې مخکې مو د آینه وزیر نه چې کومه ویډیو کړې وه شګې ځړلخلې د مشق په وزیرستان کې د سټرس پولینا نشته د جنګي د پراخو زده چې بچی کا نام تھا آئینہ وزیر. شمالی وزیرستان سے اس کا تعلق تھا. جیل سٹینڈ جیسا اس کا بولنگ ایکشن تھا اور جیسے ہی اس کی ویڈیو آئی سب نے کہا واہ واہ یہ تہمت. بہت مرتبہ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ صنفی امتیاز کے لحاظ سے، جینڈر ڈسکرمنیشن کے لحاظ سے، جینڈر گیپ کے لحاظ سے پاکستان دنیا کے بدترین ممالک میں سے ایک شمار ہوتا ہے. تو جواب یہ آتا ہے بڑے شہروں کے پوش علاقوں میں بیٹھے ہوئے مرد حضرات کا کہ ایسا کہاں ہو رہا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. تو کچھ بار بار ریمائنڈرز یہ قوم اور اس کے مردانہ کمزوری کا شکار مرد بار بار آپ کو دیتے رہتے ہیں کہ ہم یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ چاہے خاتون 40 سال کی ہو، 30 سال کی ہو، 20 سال کی ہو یا 8 سال کی بچی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس نے کوئی بھی نارمل بیہیویئر شو کیا، اس نے معاشرے کا حصہ بننے کی کوشش کی، اس نے گھر سے باہر آ کر کوئی بھی کام کیوں نہ کیا اور اس کو ہم نے اگر برداشت کر لیا، اس پہ لہو لہان نہ کر دیا، اس کو گولیاں نہ ماریں، اس کو گھسیٹ کے نہ لے آئے، اس کو آنر کلنگ نہ کر دی، گالیاں نہ نکالیں، اس کے والدین کو شیم نہ کیا، اس کے پورے قبیلے پہ حملے نہ کیے، تو ہم بھی مرد نہیں ہیں. ایسا ایک اور ریمائنڈر ریسنٹلی ہمیں آئینہ وزیر کے کیس میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہترین نام ہے آئینہ کا، کیونکہ اس نے ان تمام مردوں کو ایک آئینہ ضرور دکھا دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی آئینے میں آپ اس سارے معاشرے کا بدنما ترین چہرہ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ساری ایموشنل رینٹ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے کسی بھی انسان کا جس کو زندگی گزارنے کا حق اس سے اسی لیے چھین لیا کہ اس کا جینڈر وہ ہے جو کہ لوگوں کو پسند نہیں ہے، اسی لیے بی کلاس سٹیزن بنا دیا اس کو، تو آپ پھر ان کا درد محسوس نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی معاشرے کے اندر پیٹریارکی، پدر شاہی، ٹرائبلزم، قبائلی روایات، فرسودہ روایات، آؤٹ ڈیٹڈ مینٹالٹی، سلافزم، ریڈیکلزم، یہ تمام وہ بیماریاں ہیں جو کہ سر چڑھ کے بولتی ہیں یہاں کے مردوں کے غصے سے بھرے ہوئے انڈر سٹیمولیٹڈ اور فرسٹریٹڈ دماغ کے اندر. تو اس بار جناب جس وجہ سے یہ غیرت ٹریگر ہو گئی ہے وہ کوئی فیشن شو نہیں تھا، وہ کسی کی کیٹ واک نہیں تھی، وہ باہر آ کر عورت مارچ کا حصہ بننے کی ایفرٹ نہیں تھی، یا پھر وہ وومن رائٹس کی کمپین چلانا بھی نہیں تھا. وہ صرف اتنا کام تھا کہ ایک 8 سال کی بچی گراؤنڈ میں بال ہاتھ میں لے کے فاسٹ بالنگ کر رہی ہے اور اس کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے. آئینہ وزیر جس کی عمر 8 سے 10 سال کے درمیان بتائی جاتی ہے، شیوا نارتھ وزیرستان کی رہائشی ہے، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے جس میں وہ فاسٹ بالنگ کر رہی ہے اور ایک بہت ہائی پریز اس کو ملتی ہے پاکستان کے ہر کونے سے. لوگ ایڈمائر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آلموسٹ شی ہیز اے سملر ایکشن، اے بالنگ ایکشن ٹو ساؤتھ افریقاز فارمر فاسٹ بالر اینڈ ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ ڈیل اسٹین. اور بڑے بڑے مین اسٹریم چینلز پہ کوریج دی جاتی ہے اس کے بالنگ ایکشن کو. کل ہم نے آپ سے ایک ٹیلنٹ کی ملاقات کرائی تھی ایز ان ویژولی، جس بچی کا نام تھا آئینہ وزیر. شمالی وزیرستان سے اس کا تعلق تھا. جیل سٹینڈ جیسا اس کا بولنگ ایکشن تھا. سوشل میڈیا کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور زلمی کی جو وومن ٹیم ہے اس کی طرف سے آفر آتی ہے. عاطف رانا صاحب جو کہ لاہور قلندرز کو مینیج کرتے ہیں، ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اس کو اسلام آباد بلایا جائے. یہ سارا کچھ ہونے کے بعد کچھ لوکل جو غیرت سے بھرپور مرد ہیں، جن کی ساری غیرت، ساری کی ساری طاقت اور ساری کی ساری مردانگی صرف گھر کی خواتین کے اوپر چلتی ہے، جو ویسے تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بگٹی صاحب کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور ہم فوج کو یہ کر دیں گے اور ہم ملک کو برباد کر دیں گے اور ہم گریٹر یہ بنائیں گے، گریٹر وہ بنائیں گے، اور ہم نیشنلسٹ ہیں اور ہم جو ہے وہ حقوق کی تحریک چلا رہے ہیں، ہم قبائلی عوام کے حقوق کی تحریک کے لیے اپنی گردنیں کٹوا دیں گے. لیکن جہاں بات آئے گی چھوٹی سی بچی کے گراؤنڈ میں کھیلنے کی تو وہاں پہ پینٹ گیلی ہو جائے گی ان کی. اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا. تو جناب فتوی بازی شروع ہو گئی اور یہ کہا گیا کہ کوئی بھی غیرت مند مرد جو ہے وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی گھر کی خاتون جو ہے وہ باہر نکل کے بالنگ کر رہی ہے. تو انہوں نے نا دماغی اور ذہنی مرض کو غیرت کا نام دیا ہوا ہے. یعنی کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی بھی جاہل، کوئی بھی دماغی مریض آدمی یہ برداشت نہیں کرے گا
کہ گھر کی عورت جو ہے وہ بھیڑ بکری سے اوپر کچھ بن سکتی ہے، اسی لیے ہم بھی یہ برداشت نہیں کریں گے. اور اس میں بہت سے اکاؤنٹس تھے جنہوں نے کھل کر یہ کہا کہ کسی صورت اس کی پرمیشن نہیں ہونی چاہیے. تو ہوتا کیا جناب کہ زعفران وزیر نامی ایک انسان جو کہ اسکول ٹیچر ہے، پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا ہے شیوا کے اندر، اس نے یہ ویڈیو بنائی تھی آئینہ وزیر کی. آئینہ وزیر کے انٹرویوز بھی تھے جس میں وہ بڑی ایکسائٹیڈ دکھائی دے رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ پیشن ہے میرا فاسٹ بالنگ کرنا، مجھے بہت انٹرسٹ ہے اس میں. دمو نوم آینه وزیر دی، زه د وزیرستان سره تعلق لرم. پرینه رسه دمو ویډیو ډېره وایرل شوې ده. ویډیو چې چا لایک کړې ده، چا شیر کړې ده، هغه زه ډېره تو جس شخص نے اس کی ویڈیو بنا کے وائرل کی تھی اس کو جناب افغان سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اٹھا کے لے گئے، اور وہی جنہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑی تھیں، جو کہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے کی بہترین فورس ہے، وہ اس شخص کو اٹھا کے لے گئے زعفران وزیر کو. اس کے بعد میں اللیجڈلی زد و کوب کیا. اللیجڈلی سوشل میڈیا پہ پکچر سرکولیٹ کر رہی ہیں جس میں اس کا پورا جسم تشدد سے بھرا ہوا ہے اس مرد کا. اور پھر اس سے ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ دلوائی. وہ کمرے میں بیٹھ کر کیا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، زندگی میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا. اور بعد میں اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں، اس کی نیت بری نہیں تھی، لیکن ہاں یہ سیدھے راستے پہ آ گیا ہے. کس نے اٹھایا؟ اللیجڈلی، دوبارہ یہی کہوں گا کیونکہ پیکا لا ہمارے سروں پہ نافذ ہوا ہے. گل بہادر گروپ، حافظ گل بہادر گروپ جو کہ ٹی ٹی پی کی ایک بریگیڈ ہے، کھلے عام آ کے اس بندے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. کہاں لے کر گئے کسی نے رپورٹ نہیں کیا، کون لے کر گیا کسی نے نہیں بتایا. نہیں بولے سہیل آفریدی صاحب کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اگر خان پیچھے ہٹ جائے میں پارلیمنٹ کو آگ لگا دوں گا. ساری کی ساری طاقت اور بہادری ساری کی ساری وہاں پر یہاں نکلتی ہے. اس سارے واقعے کے اوپر وہ آدمی واپس آتا ہے زعفران وزیر، اس کو پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں اس کی بازیابی کے اوپر. براڈ ڈے لائٹ میں پختونخوا کے ایک علاقے سے ایک چھوٹی بچی کی بالنگ ویڈیو بنانے کے اوپر ایک آدمی کو اغوا کر کے طالبان اٹھا کے سٹیٹمنٹس دلوا رہے ہیں. ناٹ اے سنگل ورڈ اسپوکن بائی چیف منسٹر آف دا پروونس or any member of the cabinet which is full of the men who might have agreed with this because they are the ones جو کہ اس طرح کی قانون سازیاں کر رہے ہیں جو کچھ دن پہلے آپ نے دیکھی جب گومل یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی کے اندر میوزیکل اینول فنکشنز ہوئے یا ایوارڈ ڈسٹریبیوشن سیریمنی میں کسی بچی نے واک کر لی تو دوبارہ اتنی کمزوری کا شکار ہو گئے مرد وہاں پہ کہ قیامت برپا کر دی کہ عورت کا چہرہ نظر آ گیا، یہ تو گائے بکری تھی، یہ کیسے باہر نکلی، باندھو اس کو اندر. رسی کس نے کھولی ہے اس کی؟ اس کو تو ہم ہانکیں گے، اس کو تو ہم گھسیٹیں گے، اس کو تو ہم ماریں گے، اس کی تو ہم آنر کلنگ کریں گے، اس کو بچے پیدا کرنے کی مشین بنائیں گے. یہ فیسٹیول کے اندر واک کیسے کر سکتی ہے؟ ٹانگیں توڑنی چاہیے اس کی تو. اور فوراً پختونخوا کی حکومت کی طرف سے قانون سازی آ گئی کہ ایس او پیز، آئندہ کہیں میوزک نہیں بجایا جائے گا، آئندہ کہیں کوئی اینول فنکشن کی پرمیشن نہیں ملے گی، سوشل میڈیا پہ تصویر نہیں لگانی، موبائل فون یوز نہیں کرنا. تو یہ سب کرنے والے کیا بیان دیتے اس کے اوپر؟ ویسے بہادری کی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ سر پہ کفن باندھ کے ڈی چوک آ رہے ہیں مرنے کے لیے، لیکن یہاں پہ لب کشائی نہیں ہوتی، یہاں بات منہ سے نہیں نکلتی، کیونکہ پتہ ہے کہ جو اصل اسٹیبلشمنٹ وہاں بیٹھی ہوئی ہے، افغان طالبان اور ٹی ٹی پی، جنہوں نے آدھا پختونخوا آپ سے چھین لیا اور سب سو رہے ہیں انکلوڈنگ دا ریاست، وہ کہیں ہمیں آ کر پوچھ نہ لیں کہ یہ کیا بات کی ہے آپ نے. اسی لیے کنڈیم نہیں ہوتا ان سے. تو یہاں پر کیا ہوگا اس بچی کے کیس کے اندر؟ تو اس کو اٹھا کے لے گئے، فزیکل وائلنس کیا. بی بی سی اور عرب نیوز نے پوری دنیا بھر میں پاکستان کی شکل دکھائی ہے آپ کو. انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ یہ اس طرح کے کیو مین مینٹالٹی کے لوگ ہیں جو کہ پتھر کے دور میں زندہ ہیں اور غاروں میں رہنے والوں سے بدتر ہیں یہ. اور حالات کیا ہیں جناب کہ یہ مفتی اعجاز پشتین صاحب جو کہ بتایا یہ مجھے گیا کہ پشتون تحفظ موومنٹ کا حصہ ہیں. مجھے شرم آتی ہے کہ ایسے لوگ بھی اس طرح کی آرگنائزیشنز میں گھسے ہوئے ہیں، ان کو نکال باہر کرنا چاہیے فوراً. تو وہ کیا کرتے ہیں جناب، وہ لگے ہوئے ہیں پوسٹ کرنا کہ کوئی آنریبل آدمی یہ برداشت نہیں کرے گا اور یہ ایکویولنٹ ہے کپڑے اتار کے اپنی عورتوں کو باہر نکالنے کے برابر ہے کہ 8 سال کی بچی نے بالنگ کر دی. تم کنویں کے مینڈک کو تم نے باہر نکل کے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم جو سیکشولائز کرتے ہو، آبجیکٹیفائی کرتے ہو خواتین کو، اس کے علاوہ دنیا میں وہ کیا کیا کر رہی ہیں، کہاں تک پہنچ گئی ہیں. اور جب ان کو جواب ملا کہ دیکھیں پاکستان کے دوسرے علاقوں میں ان کو کچھ نہ کچھ تو حقوق دیے جاتے ہیں، تو جناب نے سوشل میڈیا کے اوپر 2 اور پوسٹ کیں، جس میں پہلا تو یہ کہا کہ بس وہ جو زعفران وزیر ہے وہ واپس آ گیا ہے اور آئینہ کے بارے میں جو چیزیں پھیلی تھیں ایسا کبھی نہیں ہونے دیا جائے گا کہ وہ کرکٹ کھیلے گی.
اور سب اس کی امداد کریں تاکہ گھر میں پردہ کر سکے. صرف وہ امداد کریں اس کی, یعنی کہ چندہ منگوانے پہ, بھیک مانگنے پہ اس بچی کو لے کے آنا چاہتے ہیں. وہ بچی جو کہ اتنا ٹیلنٹ رکھتی ہے اور صرف ایک سمبل آپ سمجھ لینا, باقی ہزاروں بچیاں تو ان کی ویڈیو بھی نہیں بنی اور نہ کبھی نظر آیا کسی کو کہ ان کی شکل کس طرح کی ہے یا وہ کیا کچھ کر سکتی ہیں اس معاشرے میں. تو بھیک مانگنے کے برابر اس کو ڈکلیئر کر کے بعد میں کیا کہا کہ پنجاب کی مثالیں نہ دو, وہاں تو ہیرا منڈی بھی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو نا بالوں سے نوچ کے تیسری چوتھی صدی سے 21ویں میں لے کے آنا چاہیے ریاست کو. اس کی وجہ ہے کہ ہاؤ کین یو الاؤ اینی ون ٹو سے دس جبرش اباؤٹ این انٹائر ایتھنیسٹی وچ از ایٹ لیسٹ ٹرائنگ ٹو مین اسٹریم وومن. دیکھیے یہاں پر آ کر جو مرضی آپ سیاسی بحث کر لیں, تنقید کر لیں, کچھ بھی کر لیں, 5-6 خواتین 52% پاکستان کا پنجاب چلا رہی ہیں. یہاں پہ کسی کو تکلیف نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈوب کے مر جاؤ, تمہاری غیرت کہاں تھی. ایک بھی خاتون پختونخوا کی کابینہ کا حصہ نہیں ہے. دا نمبر آف فیمیلز ان دا خیبر پختونخوا کیبنٹ از کرنٹلی اسٹینڈز ایٹ 0 ان کیس یو ہیو اے بیڈ گیس. تو اس کے نیچے ایسی باتیں کرنا کوئی مشکل کام ہوگا. اور یہ جناب جو مفتی صاحب ہیں نا, ان سے جا کے اگر پوچھیں تو یہ کہیں گے اسٹیبلشمنٹ اور جرنیل انہوں نے کھا لیا اس ملک کو اور یہ وسائل لوٹ کے لے گئے. تمہاری جہالت نے کھایا اس ملک کو. سب سے پہلے یہاں پنجاب میں رہنے والے یا سندھ میں رہنے والے یا کراچی میں رہنے والے یا اسلام آباد میں رہنے والے سب کے گھروں سے بندے نہیں اٹھا کے لے کر گئی فوج, لیکن کچھ نہ کچھ دماغوں کو ریفارم کر کے آگے بھی تو لے کے جانا ہے نا. اور اگر تمہاری ڈیفینیشن پہ آئیں تو پھر تو پشتون تاریخ میں جتنے پروگریسو لوگ تھے ان سب کو بھی تم بے غیرت کہہ رہے ہو. یہ کون سی ٹریڈیشن ہے جس کو فالو کر رہے ہو؟ سلافزم اور وہابزم کو انہوں نے پشتون ولی کے برابر ڈکلیئر کر دیا. طالبان کی سوچ کو یہ پوری ایتھنیسٹی کے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں. اور سب سے ندامت اور شرم کی بات یہ ہے کہ ان کو ہیرو ماننے والے آج اس ملک کی سب سے بڑی جمہوری قوت ہونے کو کلیم کر رہے ہیں. جو مرضی کہنا ہے مجھے کہہ لیجئے کہ ایک آدمی کے تم خلاف کھڑے ہوئے ہو. آپ 4 دن پہلے کی لیجسلیشن دیکھیں, کیوں نہیں خون کھولتا آپ کا, یا آپ میں رتی برابر انسانیت نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر کیا لیجسلیشن ہو رہی ہے جناب, لیگلائز کر دیا ہے انہوں نے خواتین کو مارنا, بیٹنگ وومن. اور صرف کیا کوڈ رکھا ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کو جتنا چاہے مار سکتا ہے, صرف 2 کام نہیں ہونے چاہیے. اس کی جسم کا کوئی بھی اعضاء کی ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے, ہڈی نہیں توڑنی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اوپن وونڈ نہیں ہونا چاہیے, یعنی کہ جب تم جانوروں کی طرح تشدد کرو اس کے اوپر, اس کو اپنی غلام اور سلیو سمجھ کے, تو ہاں کوئی ایسا کٹ نہیں ہونا چاہیے جو بالکل کھلا ہو اور اس میں سے خون رس رہا ہو. اور اگر یہ 2 ہڈیاں یعنی کہ توڑ بھی دیں اور زخمی کر دیں جس سے خون نکل رہا ہو, تو پھر کتنی سزا ہے ایک مرد کو؟ 15 دن کی. دا ہارشسٹ پنشمنٹ فار اے سوٹر فار اے ہسبینڈ ہو بیڈلی باٹرز his woman is only 15 days of jail time. یہ ہیں وہ جنگلی جانور جن کو آپ نے سیلیبریٹ کیا تھا. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آپ کے نیبرنگ کنٹری میں 2 کروڑ خواتین کو میس سلیوری کا نشانہ بنایا ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی خاتون اس کو انصاف چاہیے تو اس نے کیا کرنا ہے کہ ایک ایسی کورٹ میں پیش ہوگی جہاں پہلے ایک بندہ گھر سے لے کے آئے گی گارڈین کے طور پہ, اور سامنے جو فیصلہ کرے گا وہ بھی ایک مرد ہوگا. ٹریول نہیں کر سکتی, باہر نہیں جا سکتی, اسکول نہیں جا سکتی. اس ڈارک ایج پتھر کے دور کو سیلیبریٹ کرنے والے ہمارے سروں پہ مسلط ہوئے ہیں. یہ لاہور, کراچی, اسلام آباد میں ریو پارٹیاں کرنے والے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. میری تو دعا ہے آپ سب کے سروں پہ یہی نازل ہوں, بیکاز دس از واٹ یو آئیڈیلائز اینڈ یو شوڈ بی ashamed آف ڈوئنگ سو. ایک 8 سال کی بچی بالنگ کرتی ہوئی جن سے برداشت نہیں ہو رہی, وہ کیا حشر کریں گے آپ کے معاشرے کا, جو عورت کو حقوق دینے کو ہیرا منڈی کہہ رہے ہیں. لیکن کس کو فرق پڑتا ہے؟ یہاں پاپولر ڈیبیٹ ہی کچھ اور ہے. 15% آنکھ ضائع ہو گئی, ماتم کرو بیٹھ کے سارے. حالات کیا ہیں ایکسفاٹا کے اندر؟ فیمیل ایڈلٹ لٹریسی کیا ہے؟ 12%. اور ریاست کی پوری ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے کیونکہ وہ ان لوگوں کو ڈیموکریٹائز نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, فیمیل لٹریسی باجوڑ میں کتنی ہے؟ 3%. پورے ایکسفاٹا کے اندر 73% خواتین پرائمری اسکول سے آگے نہیں جاتی. وہ اس سے آگے نہیں جا سکتی کیونکہ اس کے بعد گھر والے ان کو بٹھا کے گھر میں باندھ دیتے ہیں, اور اس طرح کے مفتی صاحبان ان پہ مسلط ہو جاتے ہیں جو بنو میں ایک فیمیل پارک کو برداشت نہیں کر سکے, اور انہوں نے کہا گردن کٹوا لیں گے اپنی. وہ داعش سے تو نہیں لڑے وہاں جا کے جنہوں نے 10 لاکھ یزیدیوں کو زندہ جلا دیا, جس میں خواتین سے سیکس لیوری کروائی انہوں نے.
وہاں تو شرم نہیں آئی نہ غیرت آئی آپ کو. اور اس کے علاوہ ابھی پہلے 6 مہینے میں پختونخوا میں صرف 1000 کیسز وائلنس کے رپورٹ ہو چکے ہیں, اور یہی صورتحال پورے پاکستان میں ہے. کسی کو اگر یہ تکلیف ہے نا کہ آپ نے تو اس کے علاوہ کہیں کی بات ہی نہیں کی اور صرف سیاسی بغض ہے آپ کو ہمارے ڈیمی گاڈ سے, ان کو پہلے یوٹیوب چینل کی نا گیلری دیکھ لینی چاہیے میری, کہ کتنے عرصے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. صرف 11% اسکول ہیں پورے پاکستان میں جو خواتین کو سپورٹس انفراسٹرکچر پرووائڈ کرتے ہیں. باقی سب نے یہی, ان کے ذہن میں یہ آیا تک نہیں ہوگا زندگی میں کہ کبھی خاتون کے لیے بھی کوئی اپرچونٹی ہونی چاہیے. اور جس کو یہ غیرت 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 کا نام دیتے رہتے ہیں ہر وقت, یہ جو کینسر ان کو لگا ہوا ہے, اور ہر وہ آدمی جو کہ اس کوڈ کے خلاف ہوگا اس کو بغیرتی کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, وہ اصل میں گورے کا قانون تھا. یہ ساری وکٹورین موریلٹی یہاں پہ گورا لانے والا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ مغربیت کا شکار ہے وہ عورت جو کرکٹ کھیل رہی ہے. وہ جاہلو جا کے پڑھو کہ FCR 1901 میں جو آیا تھا, جو تمام قبائلی علاقوں میں رائج کیا تھا گورے نے, سیکشن 21 اور 23 کیا کہتا ہے اس کا, کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پورے قبیلے پوری فیملی کو کلیکٹیو پنشمنٹ دے گی اگر اس کے کسی ایک فرد نے کوئی غلط حرکت کی یا قانون کو توڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیرت کی ریپرزنٹیشن کو قانون بنانے والا گورا تھا. اور اس ملک میں بہت سے ایسے قوانین جس کو لوگ عین اسلامی سمجھتے ہیں وہ سارے گورے کے قوانین ہیں. سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بات کر رہا ہوں, اور لے کے بھی وہی آنے والے ہیں. ٹرانسجنڈر سے لے کے بلاسفیمی سے لے کے موریلٹی سے لے کے کلیکٹیو پنشمنٹ تک ہر چیز گورے کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی. یہاں پہ چیمپئن اس کو کون کر رہا ہے, یہ ملاز کر رہے ہیں بیٹھ کے. تو ساتھ ساتھ یہ کلیکٹیو پنشمنٹ کو انسٹیٹیوشنلائز جو لوگ کر رہے ہیں, اب سوشل میڈیا پہ ایک وائڈ رینجنگ سیلیبریشن آپ کو ملے گی, لیکن وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ پشتون تاریخ میں اور بھی ہزاروں قسم کے لوگ تھے. وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے پروگریسو ایٹیچیوڈ کیا تھا. وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہاں پر باچا خان بھی تھے جو کہا کرتے تھے کہ کسی معاشرے کو اگر جج کرنا ہے, رائے قائم کرنی ہے, پہلے یہ دیکھو کہ وہ خاتون کے ساتھ کیسا رویہ رکھ رہا ہے. اور اس کے علاوہ خوشحال خان خٹک کا وہ نام نہیں لیں گے کہ اس کی شاعری میں کتنا پروگریسو ایٹیچیوڈ تھا. وہ غنی خان کا نام نہیں لیں گے جو اس وقت پروگریسو بات کر رہا تھا جب اس ملک کے باقی حصے کسی حد تک ڈارکنیس میں گھرے ہوئے تھے. اجمل خٹک کا نام نہیں لیں گے. وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ میوند کی جو جنگ تھی 1880 میں, جس میں آپ کو اگر بھول گیا کہ ملالئی آف میوند, یہ وہ ملالئی کا لفظ ہے جس کے نام پہ ملالہ یوسفزئی کا نام رکھا گیا ہے. وہ ایک ایسی بچی تھی جس نے گوروں کے خلاف جو افغان جنگجو لڑ رہے تھے, جب وہ پسپائی ان کی ہونا شروع ہوئی, وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے, تو اس بچی نے باہر نکل کے ایک گرا ہوا جھنڈا اٹھایا اور ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک تقریر کی, جس کے بعد جو فوجیں تھیں وہ دوبارہ برطانوی سامراج کی فوجوں سے لڑنا شروع ہوئیں اور آگے بڑھنا شروع ہوئیں. اور اس کے بعد میں برطانیہ کی فوجوں نے اس لڑکی کو مارا, اور آج بھی اس کو یہ طالبان اور یہ مانسٹرز جو نیبرنگ کنٹری میں آئے ہوئے ہیں ان کے آنے سے پہلے نیشنل ہیرو کے طور پہ یاد کیا جاتا رہا ہے. یہ بھی افغانستان تھا, یہ بھی پشتون تھی. اس کے علاوہ امان اللہ خان جو کہ 1919 سے 29 تک حکومت کرتے ہیں افغانستان پہ, انہوں نے پہلے اسکول کھلوائے بچیوں کے آج سے 100 سال پہلے, اور 100 سال بعد آ کے یہ جنگلی جانور جو نیبرنگ کنٹری میں آئے ہوئے ہیں, اوپنلی میں کہوں گا وٹ ایور یو وانٹ ٹو سے, اٹ از کمپلیٹلی irrelevant ٹو می. تو 100 سال بعد یہ جس جگہ پہ لے جانا چاہ رہے ہیں اس سے آگے تو اس وقت تھے افغانستان کے لوگ, لیکن یہ افغان ہسٹری کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ظاہر شاہ افغان ہسٹری کا حصہ نہیں ہے. داؤد خان جس نے خواتین کی امپلائمنٹ کے لیے قانون سازیاں کیں اور ان کو مین سٹریم میں لے کر آیا, یہ بھی افغان ہسٹری کا حصہ نہیں تھا. نور محمد تراکئی بھی افغان ہسٹری کا حصہ نہیں تھا. ببر کرمل بھی افغان ہسٹری کا حصہ نہیں تھا. نجیب اللہ بھی ہسٹری کا حصہ نہیں تھا. اور ایون جو پپٹ جس پہ آپ الزام لگاتے ہو نا کہ یہ گورے کے بوٹ پالش کرتے تھے اور یہ افغانوں پہ جبر کو, امریکہ کی سامراجیت کو رائج کرتے تھے, میں کہتا ہوں وہ لاکھ گنا بہتر تھے آپ سے. حامد کرزئی اور اشرف غنی کی حکومت میں 27% کوٹا تھا افغان خواتین کے لیے پارلیمان میں. جو بھی تھا ایٹ لیسٹ تمہاری طرح کے سٹون ایج مینٹالٹی کے شوونسٹک مرد نہیں تھے. آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ دیئر مینڈیٹ اور وٹ ایور کہ وہ باہر سے انسٹال ہوئے یا کیا ہوئے. تم جو کر رہے ہو اس کے بعد تو تم سے 1% ایمپتھی نہیں ہونی چاہیے. تو اس سارے ایشو کے اوپر پاکستان کی حکومت بھی میں کہہ لوں گا, کیونکہ کسی نے کچھ نہیں کیا. ساتھ ساتھ یہ کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا تو میں نے پہلے ہی آپ کو سارا بتا دیا کہ وہاں پر کیا ہے. اور ریاست کی ناکامی کا آپ عالم دیکھیے کہ کھلے عام آ کے گل بہادر کے گروپ کے لوگوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
پھر کہتے ہیں مذاکرات کرو، آدھے علاقے ان کو دے دو، آدھے ہم لے لیتے ہیں. لوڈو کھیل رہے ہو نا یہاں پہ تم. تو اس کے بعد یہ جو بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں نا کہ آئین کے تحت ہمیں حکومت چاہیے تھی اور ووٹ ہمارا تھا، آرٹیکل 25 میں لکھا ہوا ہے نو ڈسکرمنیشن آن دا بیسس آف جینڈر. کدھر ہے یہ آئینی پاسداری آپ کی؟ یہاں پر آئین خاموش ہے آپ کے لیے. کیا کیا ہے آپ نے خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے؟ آرٹیکل 34 کہتا ہے کہ فل پارٹیسپیشن آف وومن ان آل اسفیئرز آف نیشنل لائف کو انشور کرنا ہے ریاست نے. مکمل ناکام ہوئی ہے یہاں پہ. ایک بچی جس نے فاسٹ بولنگ کرنے کا خواب دیکھ لیا، اس کی جان کے دشمن بن گئے ہیں. اور کیا لکھ رہے ہیں کہ یہودی سازش ہے یہ مسلمان خواتین کے خلاف. کیا لکھ رہے ہیں؟ ملالہ یوسفزئی کی طرح اس کو سامراجی قوتیں استعمال کریں گی. اتنی مردانگی ہے تمہاری کہ ایک ویڈیو کی مار ہے سارا تمہارا ٹرائبل آنر کلچر. یہ پاکستان کے اندر جہالت نمبر 1 کینسر ہے. کوئی پنجابی، کوئی فوج، کوئی اسٹیبلشمنٹ، کوئی ریاست، یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. سب سے پہلے گھر کے آنر کلچر کی مار کھا کے ہی برباد ہو جاتے ہو آپ. یہ سارے لوگ جو بیٹھ کے فیک اینٹی اسٹیبلشمنٹیرینزم پھیلاتے ہیں، اس میں سے کچھ بہت سے پیریفریز میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں ذرا اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا چاہیے کہ آیا آپ کا بھی حصہ تو نہیں ہے اس ساری غلاظت کے اندر جس کو آپ دن رات گالی دے رہے ہو. تو بجائے اس کے کہ آپ خواتین کے حقوق کی بات کرنے والوں کو ہیرا منڈی سے ایکویٹ کر رہے ہو، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا آپ کی جنگ کسی فوج کے خلاف ہے، کسی ریاست کے خلاف ہے، کسی پنجابی کے خلاف ہے، کسی ایتھنیسٹی کے خلاف ہے، یا آپ کی جنگ جہالت کے ساتھ ہے. میری اگر بات سنیں گے تو سب سے پہلی دشمن آپ کی جہالت ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو غاروں کی مینٹالٹی سے باہر نہیں نکالتے، اور جس طرح جان ایلیا نے کہا تھا کہ بہت سے لوگ اس معاشرے کے اندر 15ویں صدی یا 14ویں صدی کا حصہ ہیں، ان کو بالوں سے گھسیٹ کے 21ویں صدی میں لایا گیا ہے. جب تک ہم یہ کام اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتے، ہم ریاست ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے. نو اسٹیٹ ان دا ورلڈ کین افورڈ اے پاپولس لائک دس. دنیا کی کوئی ریاست ایسی آبادی کو برداشت نہیں کر سکتی جہاں کھلے عام بیٹھ کے خواتین کو بچر کرنے کی باتیں کرنے والے دندناتے پھر رہے ہوں اور کوئی ان کو پوچھے نہ. جن لوگوں نے آئینہ کے ٹیلنٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. سیاستدانوں میں فیصل کریم کنڈی صاحب جو گورنر ہیں پختونخوا کے، یا محسن داوڑ صاحب، انہوں نے اس کو انکریج کیا. جو اس کے خلاف بول رہے ہیں اس پہ تنقید کی. میں دونوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں اس بات پہ. اور جس نے بھی اس بچی کے ٹیلنٹ کو ایڈمائر کیا، وہ پروگریسو پاکستان چاہتا ہے. تم غاروں میں رہنے والے اور خواتین پہ حملے کرنے والے اور ان کے چہرے کو مٹا دینے والے، ان کو گھروں میں باندھنے والے اور اسکولوں میں جانے سے روکنے والے اور ہڈیاں نہ ٹوٹیں اتنا مارنے کی پرمیشن دینے والوں کے خلاف ہماری جنگ ہے. یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے. Either it will be you or it will be us who will survive in the end. Thank you.